بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، خطاب جمعہ کے ضمن میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ گفتگو اور یہ سلسلہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا، آپ کے اخلاق مبارکہ کی روشنی میں. تو آج ہماری گفتگو کا جو خصوصی موضوع ہے وہ ہے عدل اور مساوات. میرے عزیزوں اور دوستوں، دنیا نے مساوات کے تصور کو آج جتنی اہمیت دی ہے، اسلام نے اسے اس سے زیادہ اہمیت دی ہے. وحدت انسانیت اور مساوات کا تصور اس کی اساسی اور بنیادی تعلیمات میں شامل ہے. اس نے اس وقت اسے اجاگر کیا جب کہ دنیا اس سے بے خبر اور ناآشنا تھی. انسانوں کے درمیان رنگ و نسل، زبان، خطۂ ارض اور عہدہ اور منصب اور صنعت و حرفت وغیرہ کا جو فرق ہے وہ فطری طور پر پایا جاتا ہے، لیکن اس فرق کو انسان نے اپنی نادانی سے یہی نہیں کہ حقیقی فرق سمجھ لیا، بلکہ اسے بلندی و پستی کا معیار بھی قرار دے دیا. کبھی اس نے سفید فام کو سیاہ فام سے اونچا قرار دیا، کبھی کسی خاص نسل کی دوسری نسلوں سے برتری کا تصور اس پر چھایا رہا، کبھی کسی زبان کے بولنے والوں کو دوسری زبان بولنے والوں سے برتر سمجھ بیٹھا، کبھی نوعی اور صنفی فرق اس کے نزدیک وجہ تفوق بن گیا، اور عورت پر مرد کی برتری ناقابل نزاع بنی رہی. آج بھی مساوات کے ہزاروں دعووں کے باوجود یہ فرق باقی ہے. اسلام نے انسانوں کے درمیان فرق و امتیاز کے اس تصور پر کاری ضرب لگائی ہے اور اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ انسانوں کے درمیان فرق و اختلاف
دراصل باہم تعارف کا ذریعہ ہے، حقیقی فرق نہیں ہے۔ یہ فرق اس لیے ہے تاکہ معلوم ہو کس فرد کا کس سرزمین اور کس ملک سے تعلق ہے، وہ کون سی زبان بولتا ہے اور اس کی جنس کیا ہے۔ یہ تعارف اصلاً ایک دوسرے کو جاننے اور پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اگر سب کے رنگ روپ، شکل و صورت، قد و قامت، زبان اور بولی ایک ہوتی تو انہیں پہچانا نہ جاتا۔ انسانوں کے درمیان یہ تنوع قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے اس تنوع اور رنگا رنگی کے اندر نوع انسانی کی وحدت باقی رکھی ہے۔ یہ کثرت میں وحدت کی دلیل ہے، اختلاف و انتشار کی دلیل نہیں ہے۔ مساوات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا سب سے نمایاں اور منفرد پہلو ہے۔ دنیا کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے مساوات کا درس دیا، اور رنگ و نسل، امیر و غریب، آقا اور غلام کا امتیاز بالکل مٹا دیا۔ دینی اور دنیاوی امور میں آپ دوسروں کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کام کرتے تھے، اور یہ کبھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ خود بیٹھے رہیں اور دوسرے کام کرتے رہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری مدح میں مبالغہ نہ کرنا، جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی مدح میں مبالغہ کیا۔ میں تو خدا کا ایک بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے خدا کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، میں راستے میں مل گیا، فرمایا سوار ہو جاؤ۔ میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑ کر سوار ہونے لگا، خود تو چڑھ نہ سکا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوار ہو کر فرمایا سوار ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا مجھ سے چڑھا نہیں جاتا، حضور کو کہاں تک گراؤں گا؟ آخر کار آپ بھی پیدل چلنے لگے۔ ایک روز ایک کنویں پر غسل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ایک صحابی آپ کی طرف پشت کر کے چادر تان کر کھڑے ہو گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور صحابی کے نہانے کی باری آئی تو آپ بھی اسی طرح چادر تان کر کھڑے ہو گئے اور پردہ کیے ہوئے۔ صحابی کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف کیوں کر گوارا ہو سکتی تھی؟ التجا کی، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، آپ یہ تکلیف نہ فرمائیں۔ ارشاد ہوا جیسا میں انسان ہوں ویسے ہی تم انسان ہو، مجھ کو ایسی کیا فوقیت حاصل ہے۔ غزوہ بدر میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی گرفتار ہو کر آئے تھے۔ قیدیوں کو زر فدیہ لے کر رہا کیا جا رہا تھا۔ بعض نیک دل انصار نے اس بنا پر کہ وہ آپ سے قرابت قریبہ رکھتے ہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ
اجازت دیجئے کہ ہم اپنے بھانجے یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا زر فدیہ معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، 1 درہم بھی معاف نہ کرو۔ ایک سفر میں کھانا تیار نہ تھا، تمام صحابہ کرام نے مل کر کھانا پکانے کا سامان کیا، لوگوں نے ایک ایک کام بانٹ لیا۔ جنگل سے لکڑی لانے کا کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کام ہم خدام کر لیں گے۔ فرمایا ہاں سچ ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں تم سے اپنے آپ کو ممتاز کروں۔ اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ہمراہیوں میں ممتاز بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے متعلق جائز تعظیمی الفاظ بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے ان الفاظ سے آپ کو خطاب کیا، اے ہمارے آقا اور ہمارے آقا کے فرزند، اور اے ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے فرزند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پرہیزگاری اختیار کرو، شیطان تمہیں گرا نہ دے۔ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ بخشا ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس سے زیادہ بڑھاؤ۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ بنی عامر کی سفارت کے ساتھ جب ہم لوگ خدمت اقدس میں آئے تو عرض کیا کہ حضور ہمارے آقا سید ہیں۔ ارشاد فرمایا، آقا خدا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہم میں سب سے افضل اور سب سے برتر ہیں۔ ارشاد ہوا کہ بات کہو تو دیکھ لو کہ شیطان تو تم کو نہیں چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے چادریں آئی ہیں اور وہ تقسیم فرما رہے ہیں، آؤ ہم بھی چلیں۔ آئے تو آپ زنانہ میں تشریف لے جا چکے تھے۔ کہا آواز دو۔ انہوں نے کہا میرا یہ رتبہ نہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دوں۔ ان صحابی نے کہا کہ بیٹے، محمد جبار نہیں ہیں۔ ان کی جرأت دلانے سے انہوں نے آواز دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باہر تشریف لائے اور ان کو دیبا کی قبا عنایت فرمائی۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے ایک یہودی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں پر فضیلت دی، یہ سمجھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے۔ غصے میں آ کر اس کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریادی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کو بلا بھیجا اور واقعے کی تحقیق کے بعد فرمایا، مجھ کو انبیاء پر فضیلت نہ دو۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ جواب دیا، گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے، کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے خود پیوند لگا لیتے تھے، گھر میں خود جھاڑو دیتے تھے اور دودھ دوہ لیتے تھے، بازار سے سودا خرید لاتے تھے، جوتی پھٹ جاتی تو خود گانٹھ لیتے تھے، ڈول میں ٹانکے لگا دیتے تھے،
اونٹ کو اپنے ہاتھ سے باندھ دیتے تھے، اس کو چارہ دیتے، غلام کے ساتھ مل کر آٹا گوندتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت بھی پتھر اٹھا اٹھا کر معماروں کے پاس لاتے تھے۔ ایک اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود درست کرنا چاہا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لائیے میں ٹانگ دیتا ہوں۔ فرمایا یہ تشخص پسندی ہے جو مجھے اچھی نہیں لگتی۔ دو صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے مکان کی مرمت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ جب کام ختم ہو گیا تو آپ نے ہمارے لیے دعائے خیر فرمائی۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ سورہ مائدہ کی آیت 26 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس پر چوری کی سزا کی حد جاری کر دی۔ بعد نے سفارش کی تو فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی لازمی کاٹ دیتا۔ اس طرح جب آیت مبارکہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یہ سورہ بقرہ کی 278ویں آیت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور جو بھی سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، پس اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا سود معاف فرما دیا۔ اسلام نے عورتوں کو ان کا مقام دیا اور اسے بلندی عطا فرمائی۔ کہاں یہ منظر تھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دے دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دیں۔
آہ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، دنیا سے مجھے عورتوں اور خوشبو سے محبت ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت کا یہ نتیجہ تھا کہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا تکلف سوالات کرتیں اور بلا خوف و خطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، انسانوں کے درمیان مساوات کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ سب کے ساتھ عدل اور انصاف ہو۔ کوئی بھی شخص ظلم و زیادتی کا ہدف نہ بننے پائے۔ اسلامی تعلیمات جن بنیادوں پر قائم ہیں ان میں سے ایک بنیاد اور اساس عدل و انصاف ہے۔ اسلام نے عدل و انصاف کا تصور ابھارا اور اسے ایک زندہ اور فعال تصور بنایا۔ اس نے کہا کہ یہ دنیا عدل پر قائم ہے اور انسان کی زندگی بھی عدل ہی کی بنیاد پر درست ہو سکتی ہے، اس لیے اسے عدل کا پابند ہونا چاہیے۔ انسان ظلم کی راہ پر چل پڑے تو معاشرہ لازماً بے چینی اور اضطراب سے دوچار اور سکون سے محروم رہے گا۔ اس کی تگ و تاز عدل کے دائرے میں ہو تو یہاں وہی امن و سکون ہوگا جو پوری کائنات میں نظر آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔